بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ باہر اب شور نہیں تھا تو شاید بارش تھم چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کیوں نہیں تھم جاتی۔ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہوتی، ہمیں پھر بھی کیوں جینا پڑتا ہے؟ جب ہمارا اس دنیا میں جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا تو پھر ہمیں جینے پر مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر میرے جینے کا مقصد کیا تھا۔ کوئی ایک بھی شخص میری زندگی میں نہیں تھا کہ جس کو میرے ہونے سے خوشی ہو، اور کوئی بھی ایک ایسا انسان میری زندگی میں ابھی تک نہیں آیا تھا کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر میں دو گھڑی بات کر سکتی اور وہ خوشی محسوس کرتا یا مجھے خوشی محسوس ہوتی۔ یعنی اس دنیا میں کسی ایک وجود کے لیے بھی خوشی کا باعث نہیں تھی، یا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو مجھے کھونے سے ڈرتا ہو۔ اچانک باہر کچھ گرا تو میں اپنی خیالی اور اذیت بھری دنیا سے واپس آئی۔ اپنی سوچوں میں انسان گم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ پھر اسے حقیقی زندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ میرا نام ریدا ہے اور میرے لیے اپنی ہی ریدا کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں کستور کے قریبی شہر میں اپنی چچی کے گھر رہا کرتی تھی۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد چچا مجھے یہاں پر لے آئے تھے۔ جس طرح کا سلوک یہاں پر میرے ساتھ روا رکھا جاتا تھا، اس طرح کا برتاؤ تو نوکروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا ہی جاتا، مگر میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی اور سہارا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے ہر طرح کی بے عزتی اور دھتکار سہنے کے باوجود میں یہاں پر رہتی تھی۔ کیونکہ میں یہاں پر رہنے پر مجبور تھی، بے بس تھی، میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج گھر پر کوئی نہیں تھا اور میں ڈر کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور آج زور و شور سے بارش بھی ہو رہی تھی اور مجھے بارش سے بھی ڈر لگتا تھا۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے اس بارش میں پناہ دینے والی کوئی آغوش نہیں تھی، مگر پھر بھی یہ ڈر ختم نہیں ہو سکا تھا اور میں اس پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، مگر میری دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی کہ کہیں وہ درندہ باہر ہی پھر رہا ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ خیال مجھے روز ہی آتا تھا اور بلا ناہا آیا کرتا تھا کہ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی پھولوں کی سیج ہوتی ہے۔ میرے لیے تو زندگی کانٹوں کی راہ تھی اور اذیتوں کا بستر تھی۔ میں ڈر کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور مجھے یہ ڈر تھا کہ درندہ وحشی کسی بھی وقت کمرے میں آ جائے گا، اور اس وقت گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، گو کہ دروازہ بند تھا۔ مگر اس طرح کے لوگوں کے لیے دروازہ توڑنا کون سا مشکل کام تھا۔ چچی اپنی بہن کے گھر آئے روز چلی جایا کرتی تھیں اور ان کے بیٹے کو معلوم تھا، اسی وجہ سے تو وہ آج گھر پر ہی تھا۔ اور جب میں نے اس سے ڈر کر دروازہ بند کیا تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ دروازہ توڑ نہیں سکوں گا، اور اسی وجہ سے میں ڈر کر یہاں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اس سے بچنے کے لیے میں اسی کے گھر میں پناہ لے رہی تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ چچی جلدی سے آ جائیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد زندگی پہلے سے زیادہ بری لگنے لگتی تھی کہ وہ اتنے زیادہ تانے دیتی تھیں اور ہر کام میں کیڑے نکالا کرتی تھیں۔ حالانکہ میں اپنی طرف سے کام بالکل ٹھیک کرتی تھی، پھر بھی وہ ایسی ایسی باتیں کرتی تھیں کہ میرا سینہ چھلنی ہو جایا کرتا تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود میں خود کو ان تانوں کا عادی نہیں کر پائی تھی۔ میرا دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا تھا، مگر میں پھر بھی دعا کر رہی تھی کہ وہ جلدی سے گھر پر واپس آ جائیں، کیونکہ ان کی موجودگی میں کم از کم مجھے اپنی عزت محفوظ نظر آتی تھی۔ اس گھر میں ہم 3 لوگ ہی رہتے تھے، میں، میری چچی اور ان کا آوارہ جواری اور نشئی بیٹا، جس سے مجھے شدید نفرت تھی، کیونکہ اس کی موجودگی میرے لیے وبال جان ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی موجودگی میں کبھی بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کی مجھ پر گندی نظر تھی اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں نے چچی کو شکایت لگا دی تو انہوں نے الٹا مجھ پر ہی الزام تراشی کرنی شروع کر دینی تھی، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کی غلط باتوں پر اس کو سمجھانے نہیں بیٹھ جاتی، بلکہ جو خامیاں بتاتا ہے وہ انہی کو غلط سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ باہر کا موسم بھی بہت خراب ہو رہا تھا اور میں ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت کیا کچھ طے کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔
مجھے معلوم تھا کہ چاچی آج کھانا بنانے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر گئی تھیں، اور جب میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کروں گی تو ان کا قہر مجھ پر برسے گا۔ لیکن مجھے اپنی عزت سے زیادہ پیارا کچھ بھی نہیں تھا، اور مجھے ان کے جواری بیٹے پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ وہ گھر کی تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے جوئے میں ہار رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے بھی نہ ہار آئے۔ میرے چچا شہر میں نوکری کرتے تھے اور وہ 1.5 مہینے بعد ہی گھر آیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو گھر اور اپنے بیٹے کے متعلق بس اتنا ہی معلوم تھا جتنا چچی نے ان کو بتایا ہوا تھا۔ جب بھی وہ آیا کرتے تو چاچی ان قیمتی چیزوں کے گم جانے کا الزام میرے سر لگایا کرتی کہ میں اس کے سہارے گھر چھوڑ کر گئی تھی اور اس نے وہ چیزیں پتہ نہیں کس کو دے دی ہیں۔ اس وجہ سے چچا بھی مجھ سے کھینچے کھینچے رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کی نظروں میں انتہائی غیر ذمہ دار تھی، اور اب تو میں زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ مجھے کسی کی بھی نظروں میں خود کو اچھا ثابت کرنے کا کوئی شوق نہیں رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میں اس میں بری طرح ہار جاؤں گی۔ چچا نے بس انہی باتوں کو یقین کرنا تھا جو میری چچی ان کو بتایا کرتی تھیں، تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں ان کو کسی قسم کی صفائی دیتی۔ جب انہوں نے یقین ہی نہیں کرنا تھا تو پھر جیسے ہی میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو 6 بج رہے تھے اور گھر میں بھی کافی خاموشی محسوس ہو رہی تھی، سو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ گھر سے جا چکا ہوگا۔ اس وقت وہ اپنے آوارہ دوستوں کے پاس چلا جایا کرتا تھا، اور اس کے جانے کے بعد کم از کم گھر میں تھوڑا سکون ہو جاتا تھا، اور چچی تو ایسے ہی ہر دوسرے روز اپنی بہن کے گھر چلی جایا کرتی تھیں۔ ان کو معلوم بھی تھا کہ مجھے ان کے اس وحشی بیٹے سے ڈر لگتا ہے، مگر اس سب کے باوجود نہ تو وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ اس میں بھی تمہارا ہی کوئی نہ کوئی قصور ہوگا، کیونکہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ ان کو تو اپنا بیٹا دودھ کا دھلا ہوا نظر آتا تھا، حالانکہ ان کی موجودگی میں بھی وہ ذرا سی شرم نہیں کرتا تھا اور مجھے دیدے پھاڑ کر دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے خود سن لیا تھا کہ چچی نے اسے کہا کہ اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ میں تمہاری اس لڑکی کے ساتھ شادی کرواؤں گی تو یاد رکھنا میں کسی کنگلی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کروا سکتی۔ میں تو صرف تمہارے باپ کی وجہ سے اسے برداشت کر رہی ہوں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کب سے اس کو یہاں سے چلتا کر دیتی جو ہمارے سینوں پر مونگ تلنے کے لیے آ گئی ہے۔ میں اس کو یہاں پتہ نہیں کیسے برداشت کرتی ہوں، اپنی بہو کے روپ پر تو میں اس کو لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گی۔ تو اس نے کہا کہ اماں میں تو بس آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوں، شادی اس جیسی لڑکی کے ساتھ کون کرنا چاہے گا جو خود ہمارے در پر پڑی ہوئی ہے اور ساری زندگی کے لیے یہاں پر ہی پڑی رہے گی۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں یتیم ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب تو ہرگز نہیں تھا کہ یتیموں کی زندگی نہیں ہوتی۔ میرے ابا جو بھی جمع پونجی چھوڑ کر گئے تھے وہ ان لوگوں نے ہی ہتھیا لی تھی، اور پھر بھی یہ ظاہر کرتے تھے کہ جیسے میں ان پر بوجھ بن گئی تھی، اور اب مجبوراً ہی صحیح چچا کے گھر پر رہ رہی تھی۔ چچی کو میرا یہاں پر رہنا بالکل بھی گوارا نہیں تھا، وہ مجھے پل بھر کے لیے بھی یہاں پر برداشت نہیں کرتی تھیں، لیکن چچا ابا کی جگہ پر نوکری کر رہے تھے تو اسی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا تھا، اور ویسے بھی ان دونوں کے علاوہ میرے دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، گو کہ میں یہاں پہ محفوظ بالکل بھی نہیں تھی۔ لیکن مجھے پھر بھی یہ لگتا تھا کہ باہر کی دنیا سے تو بہتر ہے کہ یہاں پر میرے پاس گھر ہے، سر چھپانے کے لیے چھت ہے، اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کھانے کا ایندھن یہاں سے مل جاتا ہے۔ حالانکہ میں سارا دن گھر کے کام کرتی تھی اور چاچی سے بے عزتی بھی کروایا کرتی تھی، اور اس سب کے بعد مجھے یہ تھوڑی سی بچی کچی روٹی مل جایا کرتی تھی، مگر میں اسی میں خوش تھی، کیونکہ میں اتنی پر اعتماد نہیں تھی کہ میں باہر جا کر نوکری کرتی اور پھر اپنے لیے کھانا وغیرہ بناتی، تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ ویسے بھی جب زندگی میں اتنا کچھ ہو چکا تھا تو عزت اور بے عزتی کی پرواہ کسے تھی؟ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں یہاں پر رہ رہی تھی۔ لیکن جو میں بڑی ہو رہی تھی میرا یہاں پر رہنا بھی اب مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ میرا کزن جو کہ جواری تھا مجھے اس سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ مجھے کسی بھی شرط میں ہار کر آ جاتا، اور چچی نے تو اس کی حمایت ہی کرنی تھی، اور اس نے تو یہی کہنا تھا چچا کے سامنے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اسی لیے مجھے بہت زیادہ خوف آیا کرتا تھا کہ قسمت جانے مجھے کہاں پر لے جائے گی اور میرے ساتھ کیا سلوک روا کرے گی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ کاش چچی کی ایک بیٹی ہوتی تو پھر بھی ان کے دل میں شاید میرے لیے رحم آ جاتا،
لیکن ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ حالانکہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے وہ بھی عاجز آ چکی تھیں، مگر پھر بھی اپنی اولاد انسان کو ہر حال میں ہی پیاری ہوتی ہے۔ میں ہمت کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور آگے پیچھے ذرا محتاط انداز میں دیکھا تو باہر کا دروازہ بند تھا، جو کہ اس کا مطلب تھا کہ وہ جا چکا تھا، اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ باورچی خانے میں جا کر میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے کے مطابق سوچنے لگی، مگر کوئی بھی سبزی نہیں پڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ رات کے کھانے کے لیے کیا تیار کروں۔ تمام الماریوں وغیرہ کو میں نے ٹٹولا کہ کوئی دال وغیرہ ہی مل جائے تاکہ میں پکا لوں، مگر خالی ڈبے میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ چھت پر چلی گئی اور سوچا کہ اگر گلی میں کوئی بچہ نظر آئے تو میں اس سے جا کر کہتی ہوں کہ وہ مجھے کوئی سبزی لا دے تاکہ میں پکا لوں، کیونکہ اگر میں کھانا نہ بناتی تو چاچی نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کرنا تھا۔ میں خود کبھی بھی چاچی کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اسی لیے ذرا محتاط سے انداز میں نے گلی میں جھانکا تو کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں چھت پر چلی گئی کہ بچے اکثر اس وقت چھت پر کھیل رہے ہوتے تھے۔ اپنی جواری کزن کی وجہ سے مجھے گھر میں بھی ڈر کر رہنا پڑتا تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں چھت پر ہی بیٹھا ہو، اسی لیے ذرا محتاط انداز میں چلتے ہوئے میں چھت پر گئی اور آگے پیچھے والے گھروں میں جھانکتے ہوئے دیکھنے لگی کہ کوئی بچہ نظر آ رہا ہے تو میں اس سے گزارش کروں۔ گلی میں مجھے کوئی بچہ تو نظر نہیں آیا تھا، مگر ساتھ ہی گھر میں ایک انتہائی خوبصورت سا لڑکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں چونک گئی تھی، پھر ڈر کر تو اس نے مجھے پکار لیا اور میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، مگر قدم اٹھنے سے انکاری ہو چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے دیکھا تو ہم دونوں گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، بس درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ رک گئی ہو تو پلٹ بھی جاؤ، اور میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ ہی میں آگے جا پا رہی تھی اور نہ ہی پیچھے دیکھنے کی ہمت ہو رہی تھی، جبکہ میرے اندر واقعی میں پلٹنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ آج سے پہلے یوں نہ ہی کسی لڑکے سے میں نے بات کی تھی اور نہ ہی کسی نے مجھے یوں رکنے کو کہا تھا۔ اسی لیے میرا اعتماد ایک دم سے ہوا ہو گیا تھا، مگر پھر میں نے پلٹنے کی ہمت کر لی تو اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے مرد کو فقط ایک ہی روپ میں دیکھا تھا، جو کہ میرے کزن کا تھا، یعنی کہ جواری اور آوارہ، لیکن یہ تو مرد کی کوئی اور ہی قسم لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کوئی کام تھا، آپ چھت پر شاید کسی کو تلاش کر رہی تھیں، تو میں نے اس کی نرم مزاجی پر بڑی مشکل سے خود کو گش کھا کر گرنے سے روکا اور کہا کہ گھر پر کوئی نہیں تھا اور مجھے سبزی منگوانی تھی، تو اسی لیے میں بچوں کو تلاش کر رہی تھی، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک ہی سانس میں اس کو جواب دے دیا اور بہت تیز بولی تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں بہت نروس ہو رہی ہوں۔ تو اس نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کو سبزی لا دیتا ہوں، جس پر میں نے اسے فوراً روک کر کہا کہ نہیں، مجھے نہیں سبزی چاہیے۔ اس نے کہا کہ آپ سبزی کے لیے ہی تو چھت پر آئی ہیں، میں اپنی بھی لینے جا رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، میں لے آتا ہوں۔ وہ بے حد نرم انداز میں کہہ رہا تھا اور میری آنکھوں میں نمی آ رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے کسی نے بھی میرے ساتھ اتنی نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں نے اسے سبزی لانے کے لیے کہہ دیا اور چاچی آ گئی یا میرا کزن آ گیا تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور میری ذات اور کردار پر الزام بھی لگ جائیں گے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یوں چپ اور خاموش دیکھ کر اس نے کہا کہ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تو میں نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن اگر میری چچی یا میرے کزن کو علم ہو گیا تو وہ مجھے زندہ درگور کر دیں گی، اسی لیے میں جا رہی ہوں۔ میں جانے لگی تھی، اس نے پھر کہا کہ میں آپ کو یہاں پر ہی لا کر دے دوں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتی، وہ بغیر پوچھے میری بات سنے وہاں سے چلا گیا تھا، اور مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہاں پر اس کا انتظار کرنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے۔ موسم کافی اچھا ہو رہا تھا اور میں آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ بھی تو کسی کا بھائی بیٹا اور کزن ہوگا۔ اس کی ماں نے اس کی کتنی اچھی تربیت کی ہے، وہ شکل سے ہی پڑھا لکھا اور بہت اچھا انسان لگ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ مرد ہمیشہ سے محافظ بنا ہی اچھا لگتا ہے، جو عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں ان کو تو مرد کہنا ہی نہیں چاہیے، اور میں نے اپنے بابا کے بعد اس شخص کو ایسا دیکھا تھا۔
کہ چند لمحوں میں ہی اس پر یقین کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں پر آ گیا۔ اس نے میری جانب سبزی بڑھا دی تو میں نے فوراً تھام لی اور شرمندہ سے اس کی جانب پیسے بڑھانے لگی کہ سبزی زیادہ تھی اور پیسے کم تھے، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسے سبزی لے کر نہیں جاؤں گی۔ تو اس نے کہا کہ ہم پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کا اتنا حق تو ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، پہلے ہی آپ بہت زیادہ سبزی لے آئے ہیں اور میں بغیر پیسوں کے نہیں لوں گی۔ آخر میرے اندر اتنی خودداری تو ابھی موجود تھی۔ اس بار اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ دیکھیں آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، چلے اس کے بدلے آپ مجھے کسی دن چائے پلا دیجیے گا۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی اور اس سے پہلے کہ میں اس کو کوئی جواب دیتی تبھی مجھے دروازے پر دستک محسوس ہوئی، تو میں فوراً بغیر اس سے کوئی بات کیے نیچے بھاگ گئی۔ وہ بھی یقیناً سمجھ گیا ہوگا کہ میرے گھر پر کوئی آ گیا ہے۔ جب میں نیچے آئی تو ہوا کی وجہ سے دروازہ لڑکھڑا رہا تھا، مگر میں نے سکھ کا سانس دیا اور جلدی سے سبزی بنانے لگی۔ لیکن مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کیسے بغیر بتائے وہاں سے نیچے آ گئی۔ مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس بار جلد بازی اور ڈر میں اس کو پیسے بھی نہیں دے کر آئی تھی۔ اب تو شرمندگی دوری ہوتی جا رہی تھی۔ بار بار کھانا بناتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے کزن کا اور اس کا موازنہ کر رہی تھی، جس کا نام بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا چاہ کر بھی اس سے دھیان نہیں ہٹ رہا تھا، حالانکہ ہماری ملاقات یہی کوئی 2 منٹ کی تھی، اور یہ 2 منٹ کی ملاقات میری پچھلی 20 سالہ زندگی کو بدل کر رکھ گئی تھی۔ جب چچی گھر پر آئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو سبزی نہیں لائی تھی، تو تم یہ سبزی کہاں سے لے کر آئی ہو؟ ایک بار تو ڈر کر میرے ہاتھ سے پلیٹ گر ہی گئی تھی کہ کہیں کسی آگے پیچھے والے نے دیکھ تو نہیں لیا تھا اور ان کو شکایت تو نہیں لگا دی تھی، اور اسی بات نے میرا دماغ معاف کر دیا تھا۔ تو چچی نے کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، تم میری باتوں کا جواب دینے کے بجائے اپنی ہی سوچوں میں گم ہو بی بی۔ کبھی آگے پیچھے کے متعلق بھی سوچ لیا کرو۔ تو میں نے فوراً سے بہانہ بنایا اور کہا کہ چچی گلی میں بچے کھیل رہے تھے تو میں نے ان سے منگوائی ہے۔ انہوں نے فریج کھولا اور کہا میں نے تو اتنی زیادہ سبزی نہیں منگوائی تھی، تو تم یہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ اور اب تو صحیح پھنسنے کی باری آ گئی تھی، اور مجھے لگا کہ اب تو کام تمام ہو جائے گا، اور مجھے چونکہ پہلے کبھی جھوٹ بولنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اسی لیے اب بھی جھوٹ بولنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے گہری سانس لی اور پہلے یہی ظاہر کیا کہ جیسے میں نے ان کی بات کو سنا نہیں۔ تو اب کی بار انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اپنی طرف منہ کر کے کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور تم میری باتوں کا جواب نہیں دے رہی۔ کیا تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے؟ کیا تم بیری ہو چکی ہو جو تم تک میری آوازیں پہنچ نہیں رہی ہیں؟ تو میں نے لبوں کو کاٹ کر فوراً سے اللہ کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا کہ میں کوئی بہانہ بنا لوں، اور پھر میں نے کہا کہ چچی آپ نے مجھے کئی بار پیسے دیے تھے سبزی کے لیے، تو اس میں سے تھوڑے تھوڑے بچ جاتے تھے۔ آج کافی پیسے ہو گئے تھے تو مجھے سبزی کا ریٹ معلوم نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس بچے سے کہا کہ جتنی سبزی آئے گی تم لے آنا، تو وہ لے آیا ہے، ورنہ میں نے کہاں سے منگوانی تھی۔ یہ بات سنتے ہوئے چچی کے چہرے پر حیرانی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی، اور انہوں نے میری بات پر یقین بھی کر لیا تھا، اور پھر ان کی گرفت نرم پڑ گئی اور کہا کہ تم مجھے پہلے بھی تو بتا سکتی تھی۔ ویسے بھی ان کو یقین تھا کہ میں کبھی پیسے چراتی نہیں ہوں، اور ان کے لیے تو یہی کافی تھا کہ میں نے سمجھداری سے کئی دن کے لیے سبزی منگوا لی تھی، مگر حقیقت کا علم ان کو کب تھا، تو اس لیے انہوں نے زیادہ تفتیش نہیں کی تھی اور وہاں سے چلی گئیں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بچت ہو گئی تھی، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ میں کسی دن اس قدر برا پھنسوں گی کہ اس چنگل سے نکل نہیں سکوں گی۔ یوں ہی ساری رات پتہ نہیں کیوں میں اس انسان کے متعلق سوچتی رہی تھی، شاید اس لیے بھی کہ میری زندگی میں وہ پہلا مرد آیا تھا، تو یوں اس کے متعلق سوچنا فطری تھا کہ اس نے مجھ سے پیسوں کی کوئی توقع نہیں رکھی تھی اور بے خرچ میری مدد کی تھی، تو اسی لیے اس کے بارے میں خود کو سوچنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی چچی یہاں سے جائیں گی، کیونکہ ان کو ہر دوسرے تیسرے دن بہن کے گھر جانے کی عادت تھی، تو میں نے سوچا کہ میں چھت پر جاؤں گی اور اس کو پیسے دے آؤں گی، کیونکہ اسے بغیر پیسوں کے سبزی رکھنا اچھی بات نہیں تھی۔ لیکن اگلے دن میرے ارمانوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ان کی بہن ہمارے گھر پر آ گئی
اور کافی دیر بیٹھی رہیں، جس کا مطلب تھا کہ آج چچی نہیں جائیں گی، کیونکہ جس دن وہ آ جاتی تھیں تو چچی نہیں جاتی تھیں۔ چچی نے تو جیسے قسم کھائی تھی کہ وہ یہاں سے بالکل بھی نہیں ہلیں گی۔ انہوں نے مشین لگا دی تھی اور سارے کپڑے میں نے ہی دھونے تھے، اور ہمارے صحن میں ہی کپڑوں کو پھیلایا جاتا تھا، تو یوں بھی چھت پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انسان جس چیز کے لیے بےتاب ہو رہا ہوتا ہے تو اکثر وہی چیز اس کو آزما رہی ہوتی ہے۔ اور یوں ہی اگلے دن میرا کزن بھی گھر پر رہا تھا، تو میرا کمرے سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور میں بہت زیادہ بےتاب ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں بار بار ذہن کی اسکرین پر وہ 2 لمحوں کی ملاقات کا تصور آ رہا تھا۔ اس دن جمعے کا دن تھا اور میرا کزن اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا، اور چچی بھی گھر پر نہیں تھیں، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دروازہ بند کر لو، کوئی بھی آ جائے تو دروازہ نہیں کھولنا، یعنی کہ اب مجھے کھلی آزادی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اچھے سے کپڑے پہنے، اور کچھ کپڑوں کو پھیلانے کے بہانے جب میں چھت پر گئی تو مجھے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا نظر آیا اور موبائل چلا رہا تھا۔ ان کی چھت پر ایک اور کمرہ تھا، اور اوپر والے کمرے میں وہ یقیناً رہ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شاید کوئی کرایہ دار تھا، کیونکہ محلے میں رہنے والے باقی لوگوں کے بارے میں تو مجھے تھوڑا بہت علم ہو چکا تھا، اور کوئی بھی اتنی اچھی ذہنیت کا مالک نہیں تھا۔ شاید وہ میری نظروں کا اثر تھا کہ وہ چونک گیا اور فوراً آ کے پیچھے دیکھا، تو میں بھی پلٹ گئی۔ میرا دل بہت زور زور سے اس کو دیکھ کر دھڑک رہا تھا، اور اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کیوں اس کے سامنے اس قدر عجیب انداز میں آ رہی ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں کہ میں اس دن سبزی لے کر بھاگ گئی اور اب اس کو چوری چھپے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں نیچے چلی جاتی ہوں، کیونکہ اس کا سامنا کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی میں نیچے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھے پکار لیا، اور اس کی پکار میں پتہ نہیں کیا طاقت ہوتی تھی کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا کہ محترمہ پلٹ بھی جایا کریں، تو میں ڈرتے ہوئے پلٹی اور فوراً ہاتھ آگے کیا، تو اس نے حیرانی سے میرے ہاتھ کو دیکھا کہ جیسے اس کو ہتھیلی کا مقصد سمجھ میں نہ آیا ہو۔ تو میرا دل چاہا کہ اپنے سر پر تھپڑ ماروں، اور پھر میں نے مٹھی کھول دی جس میں تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اب کی بار وہ تھوڑا سا ہنس دیا، اور بس یہاں سے میرا اس پر دل آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے چچی نے اتنے ہی پیسے دیے تھے، تو آپ یہ رکھ لیں، میں باقی پیسے آپ کو واپس کر دوں گی۔ اس نے کہا کہ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ بغیر پیسوں کے میں نے آپ سے سبزی منگوائی اور پیسے بھی ادا نہیں کر پائی۔ دراصل اس روز ہمارے گھر کوئی آ گیا تھا، تو اسی وجہ سے میں جلدی میں یہاں سے چلی گئی تھی، اور پھر 3-4 دن مجھے وقت ہی نہیں مل سکا۔ اس نے کہا کہ آپ یوں سمجھیں کہ میں نے پیسے رکھ لیے ہیں، لیکن پھر میں نے اس کی جانب دیکھا اور بہت ہی آہستگی سے کہا کہ جب تک آپ رکھیں گے نہیں تو میرا دل بہت پریشان رہے گا، اور مجھے یوں لگے گا کہ میں آپ کے کسی بہت بڑے احسان کے بوجھ تلے آ گئی ہوں۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے پیسے لے لیے اور کہا کہ آپ تو بہت ہی خوددار ہیں، اور مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو میں نے بس مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے مزید کہا، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی جانب پیسے اور بھی نکلتے ہیں۔ تو میں نے نہ سمجھی میں سر کو ہلایا اور کہا کہ جب چاچی مجھے دیں گی تو میں آپ کو دے دوں گی۔ اس نے کہا کہ مجھے آج ہی ضرورت ہے۔ میں نے پریشانی سے اس کو دیکھا اور کہا کہ آج تو میرے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایسا کریں آپ مجھے ایک کپ چائے بنا دیں، اور میں نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ چاچی فریزر کو تالا لگا جاتی ہیں جب اس میں دودھ موجود ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کو دودھ لا کر دیتا ہوں، آپ میرے لیے چائے بنا لائیے گا۔ تو میں نے سر کو اس بات میں ہلایا، اور پھر اس نے مجھے 2 کپ دودھ دیا اور کہا کہ 2 کپ چائے بنا لیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر پیتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں نے اسے دودھ دیا اور نیچے آ کر بہت ہی دل کے ساتھ چائے بنائی۔ 1-2 بار مجھے خیال آیا کہ اگر میرا کزن اچانک آ گیا یا کسی نے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو مجھے اب کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی تو میں بھی دیکھ چکی تھی، اور پھر سوچا کہ شاید میں نے جو اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں،
تو کسی کو بھیج دو جو مجھے یہاں سے کہیں بہت دور لے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہی سے بھیجا ہو۔ اسی لیے میں نے چائے بنائی اور چھت پر چلی گئی تو وہ میرا ہی منتظر تھا۔ سو اپنا لیپ ٹاپ وہاں پر رکھ کر وہ پھر سے ادھر آ گیا اور اپنی چھت پر کھڑا تھا اور میں اپنی چھت پر کھڑی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان گہری خاموشی کی دبیس چادر پڑی ہوئی تھی جس کو کوئی بھی چاک نہیں کر پا رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد میں نے اس کی جانب دیکھا تو وہ مجھے والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو پتہ نہیں کیوں میرے چہرے پر لالی بکھر گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ میں تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں سننا چاہتا ہوں تو کیا تم مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ گی؟ تو اب کی بار میں نے اسے کافی حیرانی سے دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ہماری دوسری ملاقات ہے اور دوسری ملاقات میں ایسی باتیں کرنا بہت عجیب بات ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کوئی ایسا انسان درکار ہے جس کو تم اپنے درد سنانا چاہتی ہو، تو تم مجھے اپنا دوست سمجھ کر سب کچھ بتا سکتی ہو۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ اس پر دل سے بھروسہ کرنے کو دل کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں 3 سال کی تھی جب میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا اور ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ سب ان کو سمجھاتے تھے کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے، مگر ان کو معلوم تھا کہ ستیلی ماں کبھی بھی سگی ماں نہیں بن سکتی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو کسی اذیت سے نہیں گزار سکتا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں 12 سال کی تھی جب اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر میرے چچا مجھے یہاں پر لے آئے۔ ان کی جتنی جمع پونجی تھی وہ بھی چچا اور چچی نے ہی لے لی تھی، اور مجھے تو کچھ علم نہیں تھا۔ ابا کے جانے کے بعد میں تنہا ہو گئی تھی، اور یہاں پر چچی کا بھی رویہ میرے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں ہے، اور میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہوں یہ گھر میرے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے ناسمجھی سے مجھے دیکھا اور کہا، کیا صرف چچی کے رویے کی وجہ سے تمہیں یہ گھر غیر محفوظ لگ رہا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، صرف چچی کا رویہ ہوتا تو مجھے گھر غیر محفوظ نہ لگتا۔ میرا ایک کزن ہے اور وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ تو میری بات سن کر اس نے کہا، پھر تو تمہارے لیے یہاں پر رہنا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ میں نے بھی کہا کہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ وہ گورنمنٹ ٹیچر ہے اور یہاں قریب ہی اسکول میں اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور ایک ہی بھائی تھا جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سیالکوٹ میں رہتا تھا، اور اس سے ان کی زندگی کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ یعنی اس کا بھی میری طرح دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ بھی کس طرح کے حالات سے گزرتا ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ اکثر چھت پر ملنے لگے اور اس کو مجھ سے محبت ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرنے لگے، اور پھر ایک دم سے وہ غائب ہو گیا اور مجھے نہیں معلوم وہ کہاں پر گیا، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، اور یہ یقیناً وہ میرے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے اکثر اوقات میں روتی رہتی تھی اور اس کو یاد کرتی رہتی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یوں ہی 2 مہینے گزر گئے تھے، اور ایک دن میرا کزن نشے میں دھت گھر میں آیا اور وہ میری عزت لوٹنے لگا تھا، تو میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں بھاگ کر چھت پر گئی، کزن بھی میرے پیچھے ہی تھا، اور مجھے لگا کہ آج تو جیسے قیامت ہو جائے گی۔ لیکن اچانک ہی میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے اپنا محافظ نظر آیا، اور وہ کوئی اور نہیں وہی تھا۔ اس کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اس نے فوراً مجھے اپنے پیچھے کیا اور میرے کزن کو 2 سے 3 تھپڑ مارے، تو وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا تھا، اور مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور میں اپنے بھائی اور بھابھی کو تمہارے لیے راضی کرنے گیا تھا، اور انہوں نے شادی کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ بس ہم آج کل میں تمہاری چچی سے ہاتھ مانگنے آئیں گے۔ اور میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی چچی چھت پر آ گئیں اور کہا کہ یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو، اور اس پر جھپٹ کر کہا کہ تم کون ہو، اور مجھے بھی اتنی زور سے تھپڑ مارنے لگی کہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں پولیس آفیسر ہوں اور یہاں رہتا ہوں۔ آپ کا بیٹا آپ کی بھتیجی کی عزت لوٹنے لگا تھا، اور اگر میں اس کو نہ روکتا اور وہ ایسا کر دیتا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کو جیل ہو جاتی۔ تو میری چچی ایک دم سے ڈر گئیں، اور اس نے کہا کہ کل ہم اس کے لیے رشتہ لے کر آئیں گے
اور مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ میری چچی ڈر گئیں اور کہنے لگیں، جی آپ صبح آ جائیے گا۔ اور پھر وہ ڈرتے ہوئے نیچے چلی گئیں اور پیچھے ہم دونوں ہنس پڑے تھے اور مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس قدر غیر متوقع انداز میں مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میری مانگی ہوئی دعائیں ہی تھیں جو یوں رنگ لے آئی تھیں۔ آپ یہ بتائیے آپ کو میری زندگی کی کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ مزید جاننا چاہیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔